السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ نور آیت نمبر 23 سے 24 انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ چلیے تلاوت شروع کر کے پھر اس کے بعد لفظی معنوں سے تفسیر جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ چلیے اب اس کے لفظی معنوں پر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ بات چل رہی ہے جو پاک دامن جو ہم جان چکے ہیں وہ لوگ کے بارے میں، جو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج پر اس طرح کہتے ہیں، منہوں سے بنا کر کہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے کہہ رہے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یرمونا تہمت لگاتے ہیں، بے شک جو لوگ یرمونا تہمت لگاتے ہیں، المحصنات یہ جمع ہے، مؤنث جمع ہے، ٹھیک ہے، پاک دامن عورتیں، محصنات الغافلات بھولی بھالی عورتیں، المؤمنات ایسی بھولی بھالی عورتیں جو ایک دم پاک دامن ہے، ایسے لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ لعنوا لعنت کی گئی کس لیے بات آئی ہے؟ کیونکہ اس پر پیش لگا ہے تو اسی لیے کی گئی کہیں گے، مجہول ہے یہ۔ لعنوا لعنت کی گئی، فی الدنیا دنیا میں بھی ان پر لعنت کی گئی، والآخرہ اور آخرت پر بھی، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 گناہوں سے بچو جو مہلک ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ہے گناہ ہے وہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا کسی پر، تیسرا کسی کو بلا وجہ مارنا، اور چوتھا سود کھانا اور یتیم کا مال ہڑپنا، جہاد سے بھاگنا، پاک دامن۔ اور یہ جو سبق چل رہا ہے تو اسی کے بارے میں ہے، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ پر تہمت لگانا یہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو 100 سال کے اعمال ان کے بیکار ہو جائیں گے، عمر بھر بھی اگر وہ نیکیاں کرے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ یوم اس دن، تشہدو گواہی دے گی، یعنی ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ دنیا میں تو بہت کام کر کے چلے جاتے، بعض وقت ساری زندگی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ساری زندگی نیکیاں کرتے، مگر منہ سے کچھ ایک بات ایسا کہہ دیتے جس کی وجہ سے وہ مہلک ہو جائیں گے، یعنی گناہ میں پڑ جائیں گے۔ تو اسی کے بارے میں یہ ہے، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اب ہم یہ سوچتے کہ بعد وقت چہرے سے زیادہ ہاتھوں کی دیکھ بھال کرتے، چہرے کی تو کرتے، وہ تو مین پوائنٹ ہے، مگر ہاتھوں کی بھی دیکھ بھال کرتے، ہاتھوں میں پہنتے، پیروں کی دیکھ بھال کرتے، جیسے کہ مینیکیور پیڈیکیور یہ سب کیوں کرواتے؟
ہمارے چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی اچھے دکھے۔ تو یہاں پر یہ جو ہمارے ہاتھ ہے، ہم بولتے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری انگلی ہے، یہ میرا پیر ہے، ایسا میرا میرا کہتے، مگر کل قیامت کے دن وہی ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ وہ ہمارے رہنے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دیں گے، اور وہ بولیں گے کہ فلاں اس نے یہ کام کیا تھا اپنے اس کے ہاتھوں سے، پھر پیر سے وہ چلا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے یوم اس دن تشہدا، وہ گواہی دیں گے، یا یہ مضارع ہے، گواہی دیں گے، علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں گواہی دیں گے۔ زبانیں جو ہم زبان پر مزے لے لے کر کھاتے ہیں، وہ بھی زبان ہماری نہیں ہوگی، ان کے زبانیں گواہی دے گی، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پیر بھی، بما جو کانوا تھے وہ یعملون جو عمل کرتے تھے، وہ یہ گواہی دیں گے۔ ان کے رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دے دیں گے، اور وہ ہاتھ زبان بولے گی یہ چر چر بولتی تھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دو۔ پھر ہاتھ بھی بولے گا اللہ اکبر، جو ہمارا ہے، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اللہ اکبر، اس کو ہاتھ کو دیکھو کیسے سجا کے رکھتے ہیں، انگوٹھیاں وغیرہ بریسلیٹ پہن کے، تو وہی ہاتھ گواہی دیں گے۔ اور پیروں پر ہم کتنا وہ کرتے کہ ہم پیروں سے میں کری، وہ پیر بھی ہمارے نہیں ہوں گے، جو تم عمل کرتے ہو سب گواہی دیں گے، اعضاء گواہی دیں گے۔ چلو میرا سبق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔